الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري. بزرگان محترم، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. اسی مہینے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عالم رنگ و بو میں تشریف آوری ہوئی ہے. موضوع تو وہی رہے گا جو گزشتہ جمعہ کو تھا، لیکن چونکہ اس مہینے کو خاص نسبت ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے شروع میں کچھ باتیں منظوم آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں اسلام کیسے پھیلا، کیا سبب تھا کہ 23 سال کے قلیل عرصے میں دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا انقلاب نہیں آیا تھا اس سے پہلے جو آ گیا اور نہ اس کے بعد آ سکتا ہے. ائمہ اربعہ میں چوتھے نمبر کے امام حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ ربیع الاول کے مہینے کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ لہذا الشہر فی الاسلام فضل، لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقبة تفوق على الشهور ونور فوق نور فوق نور ربیع فی ربیع فی ربیع. حضرت الامام تو یہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کو چونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی نسبت ہے، یہ باقی 11 مہینوں سے افضل ہے. بہرحال یہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. تو ایک نعت سنیں شروع میں. اپنے پرائے کا ہے یہ کہنا، اپنے اور پرائے کا ہے یہ کہنا، اخلاق محمد کا کیا کہنا. اپنے اور پرائے کا ہے یہ کہنا، اخلاق محمد کا کیا کہنا.
کھا کے پتھر یہ دعا دینا، کھا کے پتھر یہ دعا دینا کہ ان کو بھی ہدایت خدا دینا۔ طائف میں بخاری شریف میں اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، کھا کے پتھر یہ دعا دینا کہ ان کو بھی ہدایت خدا دینا۔ ملتی نہیں ایسی کوئی مثال، ملتی نہیں ایسی کوئی مثال تاریخ انسانی پہ چاہے تو نظر ڈال، کہ ظلم سہ کر اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہو، ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کیا دشمن کو دل سے معاف، کیا دشمن کو دل سے معاف، سینہ تھا کدورت سے بالکل صاف، سینے میں کینہ کپٹ حسد بغض کینہ نہیں تھا، تھے پیارے عادات و اطوار، تھے پیارے عادات و اطوار، نہ اٹھایا کبھی کسی پہ ہتھیار۔ یاد رکھیے آقا پر یہ الزام ہے اور اسلام پر کہ یہ کس سے پھیلا ہے؟ تلوار سے پھیلا ہے۔ ہم انہیں چیلنج کرتے ہیں کہ آپ ذرا تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تو سیرت طیبہ پڑھ لیجئے، کسی پر حضور نے ہتھیار نہیں اٹھایا ہے، کسی پہ نہیں، آپ کو ایک واقعہ نہیں ملے گا، بلکہ ایک شخص نے آپ پر بظاہر قابو پا لیا اور وہ حضور سے پوچھتا ہے من یمنعک منی، کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ۔ یہ سننا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ تو ایمان سے محروم تھا، کہنے لگا کہ تمہارے علاوہ کون بچا سکتا ہے؟ تو اب تو قابو پا لیا تھا، لیکن حضور نے کبھی ہتھیار کسی پہ نہیں اٹھایا۔ اور جتنی بھی جنگیں ہوئے ہیں آپ دیکھ لیجئے، کہتے ہیں کہ تقریباً 269 لوگ یہ مرے ہیں، اور آج کل جنگیں ہوتی ایک جنگ میں دیکھ لیجئے ملک کا ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ حضور کا مقصد جنگ نہیں تھا، تو کسی پہ حضور نے ہتھیار نہیں اٹھایا۔ بانٹا ہے سب میں پیار، آقا نے بانٹا ہے سب میں پیار، نہ کیا کبھی کسی پہ اتیاچار۔ تھے اخلاق نہایت عالی، تھے اخلاق نہایت عالی، جس نے دل کی دنیا بدل ڈالی۔ اس سے اسلام پھیلا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ اخلاق تھے کہ جس نے دل کی دنیا یہ بدل ڈالی ہے۔ آخری مصرع سنیں۔ ہے پاس ہمارے جو ایمان کی دولت، ہے پاس ہمارے جو ایمان کی دولت، ہے یہ سرکار دو عالم کی بدولت، ہے یہ سرکار دو عالم کی بدولت۔ بہرحال تو یہ بات یاد رکھیے، خاص طور سے کوئی کہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے
تو اسے جواب یہ دینا ہے کہ تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق سے پھیلا ہے، اخلاق محمدی سے پھیلا ہے۔ اور آج بھی مجھے اور آپ کو دنیا میں اسلام کو پھیلانا ہے تو مجھے اور آپ کو اخلاق ہی اچھے کرنے پڑیں گے۔ ہماری عبادات تو اپنوں کے درمیان ہوتی ہے اور واسطہ باہر کی دنیا میں غیروں سے پڑتا ہے۔ غیر عبادتیں نہیں دیکھتے بلکہ اخلاق دیکھتے ہیں۔ بہرحال اب جو موضوع چل رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام نماز میں ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس کی کیا کی جائے؟ پیروی کی جائے۔ فرمایا فلا تختلفوا علیہ، اس کے خلاف نہ کرو۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا۔ اس روایت کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ نماز کا جو بھی رکن، چاہے وہ قولی ہو یا فعلی ہو، اس میں امام کی پیروی کرنا یہ فرض ہے۔ سب سے پہلے تکبیر سے چلتے ہیں۔ تکبیر ہمیشہ تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر میں اور آپ جو بھی نماز پڑھا رہا ہے، ہمارا امام ہے، اس کے بعد کہنے کی عادت ڈالیں۔ اگر کسی نمازی نے امام سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ لی، نماز پڑھ کر بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں بے نمازی ہے، اس کی ابتدائی صحیح نہیں ہوئی۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ امام سے پہلے ہم نے تکبیر کہہ لی تو دوبارہ واپس کہہ لو۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر ہم نے کہہ کر کول باندھ لیا، اب امام صاحب نے بعد میں تکبیر تحریمہ کہی ہے تو ہم واپس کیا کریں؟ کول کو توڑ دے اور تکبیر تحریمہ دوبارہ کریں۔ اسی لیے امام کو حکم ہے کہ تکبیرات انتقالیہ اسے تو کھینچنا ہے لیکن تکبیر تحریمہ کو نہیں کھینچنا ہے۔ اللہ اکبر بس اسی طرح کہنا ہے۔ کیوں؟ ورنہ پیچھے بعض مقتدیوں کی نماز خراب ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، تکبیر تحریمہ کے تعلق سے اتنی آواز سے کہنا ضروری ہے کہ مقتدی خود اپنی آواز سن لے۔ تصور میں کہاں، سوچا دماغ کے اندر نماز نہیں ہوگی۔ یہ صرف ایک تکبیر ہے نماز میں، باقی تو تکبیرات انتقالیہ ہے، وہ مقتدی کہے گا، آہستہ سے کہے گا، لیکن یہ تکبیر اتنی آواز سے کہنا ضروری ہے کہ مقتدی کے خود کے کان میں آواز پہنچ جائے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر بہت زیادہ شور ہو کہ جس کی وجہ سے ہمیں آواز نہ سنائی دے تو کوئی حرج نہیں، یا نمازی اللہ نہ کرے گونگا ہو، قوت گویائی سے محروم ہو، یا پھر ان پڑھ ہو، اسے معلوم نہیں ہے، ابھی اسلام قبول کیا ہے اور ابھی سیکھنا باقی ہے اسے، دینی احکام، دینی تعلیم، نماز کا وقت ختم ہونے کو ہے، اب تو نماز تو فرض ہو گئی اس پہ، تو وہ نماز پڑھے گا۔ ایسے وقت میں فقہاء نے لکھا کہ اگر وہ گونگا ہے، قوت گویائی سے محروم ہے، یا نیا اسلام میں داخل ہوا ہے، اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اسے نماز کی تعلیم دے سکے، وقت قریب ہونے کو ہے اور اسے ہم نے سمجھایا، بتایا، لیکن صحیح طرح بتا نہیں پائے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی نیت ہی کافی ہے، زبان ہلانا واجب نہیں ہے، صرف اس نے نیت بھی کر لی تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے تکبیر تحریمہ، ہاں یہ بھی یاد رکھیے، زور سے بھی نہیں کہنا ہے مقتدی کو امام کی طرح، وہ بھی وقت رہا، آگے بات آئے گی۔ اتنی زور سے مقتدی کہیں گے کہ خود کی آواز خود کے کان میں پہنچ جائے۔ تیسرا مسئلہ،
یہ تکبیر تحریمہ حالت قیام میں کہنی ہے. اگر آدھی تکبیر حالت قیام میں کہی اور آدھی رکوع میں کہی تب بھی نماز نہیں ہوگی. یہ کب ہوتا ہے پتہ ہے؟ امام صاحب رکوع میں ہیں اور ہم مسجد میں داخل ہوئے تو بعض لوگ اس وقت بھاگتے ہوئے آتے ہیں. پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ حضور نے فرمایا کہ جب مسجد میں آؤ علیکم بالسکینہ، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ، بھاگ کر نہیں آنا ہے. اب آدمی آیا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میری رکعت مس نہ ہو، تو بعض مرتبہ آدھی تکبیر وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے اور آدھی رکوع میں جا کر کہتا ہے، نماز نہیں ہوئی. پوری کی پوری تکبیر یہ حالت قیام میں کہنی ہے، یاد رکھنا. آخری بات اس تعلق سے، بعض لوگ ایک مسئلے میں غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ. امام صاحب قعدہ اخیرہ میں ہیں، تشہد بھی پڑھ لیا، درود شریف بھی پڑھ لیا، دعا آفٹر درود بھی پڑھ لیا امام صاحب نے، مقتدی جو تھے انہوں نے بھی پڑھ لیا. اب ایک نیا مقتدی آتا ہے جوائنٹ ہونے کے لیے نماز میں، اور امام صاحب نے کہا اسی وقت کھڑا ہوا وہ اپنی جگہ پر اور اللہ اکبر، تو اسے کہنا ہے جیسا ابھی میں نے بتایا. ابھی وہ اللہ اکبر کہتا، اس سے پہلے 2 سلام ہیں نماز میں. اس میں پہلا سلام، اس میں امام صاحب نے اتنا جملہ ادا کر لیا، السلام، یعنی سلام کی میم ادا کر لی. اب میم کے بعد کوئی اقتدا کرتا ہے، اس کی اقتدا نہیں ہوئی. امام اور مقتدی کا تعلق یہیں تک ہے صحیح معنی میں کہ جو ضروری ہے، جس کا مطلب کہ اقتدا یہیں تک ہو سکتی ہے، سلام کی میم تک. لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ اس مسئلے میں غلط فہمی کے شکار ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پہلا پورا سلام کر لیا اور ابھی دوسری جانب کا ابھی کچھ حصہ باقی ہے، تبھی جلدی جلدی اللہ اکبر. کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی ابھی تو نماز میں میری اقتدا صحیح ہو سکتی ہے، صحیح نہیں ہوگی اقتدا. اب ختم، اب جماعت چلی گئی. جماعت کا ثواب اور جماعت میں شمولیت آخری موقع ہے، وہ کہاں تک ہے؟ پہلے سلام کی میم تک. چلے آگے چلیے. اب ہر رکن کو امام کے بعد ادا کرے. امام صاحب رکوع میں جائے، اس کے بعد ہم رکوع میں جائے، یا پھر یہ کہ امام کے ساتھ ساتھ، یعنی بالکل ساتھ، پہلے نہیں. امام صاحب جب اٹھے رکوع سے اس وقت ہمیں اٹھنا ہے، اور یا اس کے بعد اٹھنا ہے. نیز امام صاحب سجدے میں جائے، اس کے بعد ہمیں سجدے میں جانا ہے. اب یہاں ایک خاص بات یاد رکھنی ہے. ابو داؤد شریف میں روایت ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے. وہ یہ فرماتے ہیں، کنا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حتى يضع النبي صلی اللہ علیہ وسلم جبهته على الارض. کیا فرمایا؟ یہ مسئلہ ہمیں سیکھنے کا اور سمجھنے کا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخیری زمانے کی بات کر رہے ہیں. اخیری عمر میں حضور کی ذرا طبیعت ہو گئی تھی اور عمر بھی ہو گئی تھی. تو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت کرا رہے ہوتے، رکوع میں ہوتے حضرت، اور جب سمیع اللہ لمن حمیدہ حضرت فرماتے ہم بھی اس کے بعد کھڑے ہوتے، لیکن سجدے میں ہم نہیں جاتے تھے. کب تک کہ ہم یہ نہ دیکھ لیتے کہ جبہتہ علی الارض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی مبارک کو زمین پر رکھ دیا، اس کے بعد ہم سجدے میں جاتے تھے. یاد رکھو
یعنی بالکل اطمینان. سمیع اللہ لمن حمیدہ حضرت نے فرمایا ربنا لک الحمد یا ولک الحمد. اس کے بعد تمام مقتدی، تمام صحابہ کرام ابھی سجدے میں نہیں جاتے تھے. حضور سجدے میں جا رہے ہیں، جسم مبارک زمین سے قریب ہو چکا ہے، لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اب بھی ہم سجدے میں نہیں جاتے تھے. کب تک نہیں جاتے تھے؟ جب تک کہ آقا اپنی پیشانی مبارک کو زمین پر نہ رکھ دیتے تھے. ہم یہ دیکھ لیتے کہ ہاں حضور نے پیشانی مبارک کو زمین سے مس کر دیا، ٹچ کر دیا، لگ چکی ہیں، اب صحابہ کرام سجدے میں جاتے تھے. یہی مسئلہ فقہا لکھتے ہیں ہر دور میں رہے گا. اگر امام، ارے بولو کیسا ہے؟ کچھ تو بولو یار. ہے بڑی عمر کا ہے، عمر رسیدہ ہے، یا معذور ہے، یا بدن کیا ہے؟ موٹا ہے، موٹاپا ہے. اب موٹا آدمی سجدے میں جائے گا، اسے وقت لگے گا. معذور آدمی جائے گا، اس کو وقت لگے گا، تکلیف ہے اس کو. تو یہ مسئلہ آج بھی ہے، لیکن ہم لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ معلوم ہی نہیں ہوتا. یہ صحابی رسول صحابہ کا عمل بتا رہا ہے. تو دیکھ لو آپ کا امام کیسا ہے. تو جب تک وہ اپنی پیشانی نہ رکھ دے وہاں تک نہیں کرنا ہے. ورنہ پھر کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ مقتدی پہلے چلا جاتا ہے، امام صاحب بعد میں جاتے ہیں. اب امام صاحب 5 مرتبہ 7 مرتبہ، چلیں عام طور پہ 3 مرتبہ کہتے ہیں، لیکن 5-7 مرتبہ کہنا پڑتا ہے بعض مرتبہ. تو اب امام صاحب نے ابھی پہلے سجدے سے سر نہیں اٹھایا کہ بعض مقتدی یوں اٹھا لیتے سر، کیا لا جو کہ پڑی جریلا ہیں. اور بچپن میں تو ایسا کرتے تھے نا. ہاں ابھی تھوڑی دیر سر رکھا، امام صاحب نے نہیں اٹھایا کہ ہم نے سر اٹھا لیا. تو بعض مقتدی اتنے جلد باز ہوتے ہیں کہ امام کے اللہ اکبر کا انتظار بھی نہیں کرتے اور سر اٹھا لیتے ہیں. حضور نے وعید سنائی، ترمذی شریف کی روایت ہے جو میں آپ کو پیچھے سنا چکا ہوں. اگر کسی نے ایسا کیا کہ امام ابھی سجدے میں ہیں اور مقتدی نے سر اٹھا لیا، حضور نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سر گدھے کا بنا دے یا اس کی شکل و صورت گدھے کی بنا دے. اس کی تشریح میں کر چکا ہوں 2 ہفتے پہلے، اس لیے نہیں جاتا اب اس میں، لیکن یہ وعید ہے. اس لیے بھائی کوشش کرو کہ ہر رکن کو ہم کیا کریں؟ امام صاحب کے بعد ادا کریں یا امام صاحب کے ساتھ ساتھ ادا کریں. پہلے نہیں کرنا ہے. لیکن جس کی طبیعت میں جلد بازی ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ امام صاحب جیسے اللہ اکبر پوری تکبیر کہلی، تکبیر تحریمہ پھر اللہ اکبر کا ہے، اور اس کے بعد بھی جتنے اذکار ہے وہ امام صاحب پورا کرے، اس کے بعد اس کو وہ انجام دے. اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے اور بھلائی ہے. یہ بات اس پہ سے چلی تھی. وہ صاحب بیٹھے ہیں آج بھی مجلس میں، وہ کہنے لگے مول صاحب تمہاری مسجد میں بڑا جلد باز لوگوں بہت ہیں، ان کے بہت جلدی ہیں ان کے نماز پڑھے، امام تھی پہلا ان کے بدا رک نماز آئی. تو چلے ان کی برکت سے کچھ باتیں آ گئی ہے ہمارے درمیان. اللہ قابل عمل باتوں پر میں سب سے زیادہ محتاج ہوں، مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی دے. دوسری بات جس کے لیے میں نے آیت کریمہ کا سہارا لیا تھا، جتنے بھی اذکار ہے نماز کے اندر، یاد رکھیو نماز میں اصل خاموشی ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ نماز کے اندر اصل خاموشی ہے. پہلے صحابہ کرام پہلے نماز میں بات چیت کرنا جائز تھا. کننا نتکلم فی الصلاۃ، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم پہلے نماز میں گفتگو کر لیا کرتے تھے. لیکن جب آیت کریمہ نازل ہوئی وقوموا للہ قانتین فأمرنا بالسکوت ونہینا عن الکلام، فرمایا کہ اس کے بعد سے ہمیں نماز میں خاموش رہنے کو کہہ دیا گیا اور بات چیت سے منع کر دیا گیا. یہاں فقہا لکھتے ہیں
کہ نماز میں اصل چیز خاموشی ہے. ہاں جہاں پر نص سے ثابت ہے جہر، وہاں جہر کرنا ہے. ورنہ امام کے لیے بھی یاد رکھیے، امام صاحب بھی رکوع کی تسبیح آہستہ کہیں گے، سجدے کی تسبیح آہستہ کہیں گے. اب بدائع الصنائع میں علامہ کاسانی علیہ الرحمہ نے جلد اول صفحہ 466 پر یہ تحریر فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ امام کو جہر کی ضرورت بعض مواقع میں اس لیے ہے کہ پیچھے مقتدی ہے، ان کو انفارم کرنا ہے، آگاہ کرنا ہے. ورنہ جہاں ضرورت نہیں ہے امام بھی بشمول مقتدی کے آہستہ اس کو انجام دے گا. تو رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح، سمیع اللہ لمن حمیدہ امام صاحب زور سے کہیں گے، لیکن ربنا ولک الحمد امام صاحب بھی آہستہ، مقتدی بھی. ہمارے بعض مقتدی بہت زور سے بولتے ہیں. ایک صاحب پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں بالکل امام کے پیچھے، میں نے بارہا سنا، وہ جب امام صاحب کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، وہ کہتے ہیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. یہ زور سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے. یہ سنت کے خلاف، یاد رکھیے. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کو، امام کو بھی آہستہ کہنا ہے، مقتدی کو بھی آہستہ کہنا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے، کوئی اگر اس کو نہیں کہتا حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، وہ خلاف سنت نہیں ہے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا تو مزاج یہ تھا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور یہ بات مفتی تقی عثمانی نے دامت برکاتہم العالیہ اکابر علماء دیوبند کیا تھے اس میں لکھی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ حضور نے جتنا عمل جو ثابت ہے وہی کرو. حضور نے اس تسبیح کی تعریف تو کی، زندگی میں کبھی حضور سے یہ کہنا ثابت نہیں ہے. تو ٹھیک ہے تعریف کی تو ایک مرتبہ کہہ لو کہ عمل ہو جائے، ورنہ حضور نے اس کو پڑھا نہیں ہے. تو شیخ الہند اس کو نہیں پڑھتے تھے. فرمایا مزاج اپنا بناؤ، جتنا حضور نے کیا ہے، جیسے کیا ہے اتنا کرو. بہرحال تو یاد رکھیے اذکار کیسے کہنا ہے، آہستہ جو ہے وہ کہنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بھائی ایک اعلان یہ ہے، باقی اعلان تو ہوں گے انگلش میں. ہمارے عبدالصمد چچا جبار جو ہیں سب پہچانتے ہیں، ان کے گاؤں میں یہ بن رہی ہے مسجد. تو اس کے لیے 1 ہفتے تک ہمارے علاقے میں چندہ ہوگا. صاحبان آپ کے گھر پر آئیں گے، دستک دیں گے. تو حضرات سے گزارش ہے کہ مالی تعاون فرمائیں. Allah